الفاظ جو دل سے نکلے احساس بن کے ملے، گہرائیوں سے اٹھ کر روح تک پہنچے، یہ ہے رقیہ جمال کی دنیا، رقیہ جمال کی دنیا۔ شربت روح افزا۔ دیپک اور دانش کالج میں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ دوستی ایسی تھی کہ لوگ مثالیں دیا کرتے تھے۔ دیپک اکثر بے تکلفی سے دانش کے گھر چلا آتا تھا۔ دانش کی امی کے ہاتھ کا پلاؤ، بریانی، کباب اور کوفتے اسے بہت پسند تھے۔ یہی پیار و اپنائیت دانش کو بھی دیپک کے گھر سے ملتی تھی۔ وقت بدلا۔ BA کے بعد دانش نے BEd کیا اور ہائی اسکول میں ٹیچر ہو گیا۔ دیپک نے سیاست میں قدم رکھا، پھر اس کے مزاج ہی بدل گئے اور نفرتیں بڑھ گئی تھیں۔ باتیں کم ہوئیں اور پھر رابطہ ٹوٹ گیا۔ ملازمت کے سلسلے میں دانش بھی دوسرے شہر چلا گیا۔ دونوں جیسے ایک دوسرے کی زندگی سے نکل گئے تھے۔ آج بہت دنوں بعد اپنے ہی شہر میں اچانک دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ دانش نے دیپک کو دیکھا مگر انجان بن گیا۔ پیچھے سے آواز آئی، ارے دانش میرے یار، کیسا ہے؟ چاچی کیسی ہیں؟ شادی کہاں کی؟ بچے کتنے ہیں؟ دانش نے تعجب سے دیپک کو دیکھا۔ ارے ایسے کیا دیکھ رہا ہے؟ میں نے راجنیتی چھوڑ دی ہے۔ کیوں؟ کیوں کا جواب میں آج تیرے گھر آ کر دوں گا۔ میرے گھر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ دانش نے سرد لہجے میں کہا۔ ارے دانش، تم مجھ سے یوں اجنبیوں کی طرح کیوں بات کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، رمضان ہے، میں جلدی میں ہوں۔ دانش جواب سنے بنا آگے بڑھ گیا۔ رمضان کا 20واں روزہ تھا۔ گھر میں افطار کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ مغرب کی اذان میں کچھ منٹ باقی تھے کہ بیل بجی۔ دروازہ کھولا تو سامنے دیپک کھڑا تھا۔ سب اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر آیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، چاچی میں آج آپ کے ہاتھ کی افطاری کھانے آیا ہوں، مگر پہلے شربت روح افزا ضرور پلائیے گا، وہی والا جو میں اور دانش ایک ہی گلاس میں بانٹ کر پیا کرتے تھے۔